السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ فضائل اعمال کی 10 منٹ تعلیم سننے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن ہیں۔ ان کا پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ ان کے طلاق دینے کے بعد اللہ جل شانہ نے خود ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، جس کا قصہ سورہ احزاب میں بھی ہے۔ اس وقت ان کی عمر 35 سال کی تھی۔ مشہور قول کے موافق ذی قعدہ سن ہجری 5 میں نکاح ہوا۔ بعض نے سن ہجری 3 میں لکھا ہے، مگر صحیح سن ہجری 5 ہے، اور اس حساب سے نبوت سے گویا 17 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کو اس پر فخر تھا کہ سب عورتوں کا نکاح ان کے اولیاء نے کیا، اور ان کا نکاح اللہ جل شانہ نے کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو طلاق دی اور عدت پوری ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیام بھیجا۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک اپنے اللہ سے مشورہ نہ کر لوں، اور یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ دی اور یہ دعا کی کہ اللہ تیرے رسول مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر میں ان کے قابل ہوں تو میرا نکاح ان سے فرما دے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن شریف کی آیت فلما قضى زید منها وطرا وزوجناکها نازل ہوئی۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھیجی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ خوشی کی وجہ سے سجدہ میں گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کا ولیمہ بڑی شان سے کیا، بکری ذبح کی اور گوشت روٹی کی دعوت فرمائی۔ ایک جماعت کو بلایا جاتا تھا، اور جب وہ فارغ ہو جاتی تھی تو دوسری جماعت اسی طرح بلائی جاتی، حتیٰ کہ سبھی لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سخی تھی اور بڑی محنتی، اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور جو حاصل ہوتا وہ صدقہ کر دیتی۔ انہی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ سے سب سے پہلے مرنے کے بعد وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ بیویاں ظاہری لمبائی سمجھی، اس لیے لکڑی لے کر سب کے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے۔ دیکھنے میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ سب سے لمبا ملا، مگر جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سب سے پہلے ہوا، جب یہ سمجھی کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ کی کثرت تھی، روزے بھی بہت زیادہ رکھتی تھی، سن ہجری 20 میں انتقال فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، 25 برس کی عمر تھی۔ ان کا قصہ اسی باب کے 10 پر بھی گزرا ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت جویریہ بنت الحارث ابن ابی زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ غزوہ مریسیع میں قید ہو کر آئی تھی اور غنیمت میں حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ قید ہونے سے پہلے مصافع ابن صفوان کے نکاح میں تھی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 9 اوقیہ سونے پر مکاتب کر دیا۔ مکاتب اس غلام یا باندی کو کہتے ہیں جسے مقرر کر لیا جاوے کہ اتنے دام تم اگر دے دو تو تم آزاد ہو۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور 1 درہم 3.5 آنے کا۔ اس حساب سے 9 اوقیہ کی قیمت 78 پھر نیچے 12 ہوئی، اور 4 آنے کا اگر درہم ہو تو 90 ہوئی، مطلب 78.5 تو 90 ہوئی۔ اگر یہ ہوئی تو 4 آنے کا اگر درہم ہو تو 90 ہوئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کے سردار حارث کی بیٹی جویریہ ہوں، جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی آپ کو معلوم ہے۔
اب اتنی مقدار پہ میں مقادم ہوئی ہوں، یہ مقدار میری طاقت سے باہر ہے، آپ کی امید پر آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے بہتر راستہ بتاؤں کہ تجھے مال ادا کر کے آزاد کرا دوں اور تجھ سے نکاح کر لوں؟ ان کے لیے اس سے بہتر کیا تھا؟ بخوشی منظور کر لیا۔ سن ہجری 5 میں مشہور قول کے موافق، اور بعضوں نے سن ہجری 6 میں اس قصے کو بتایا، نکاح ہو گیا۔ صحابہ کرام نے جب سنا کہ بنو المصطلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرال بن گئے تو انہوں نے بھی اس رشتے کے اعجاز میں اپنے غلام آزاد کر دیے۔ کہتے ہیں کہ ایک حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے 100 گھرانے آزاد ہوئے، جن میں تقریباً 700 آدمی تھے۔ اس قسم کی مصلحتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب نکاحوں میں تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت حسین تھی، چہرے پر ملاحت تھی۔ کہتے ہیں کہ جو نگاہ پڑ جاتی تھی اٹھتی نہ تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑائی سے 3 دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ اطرف سے ایک چاند چلا اور میری گود میں آ گیا۔ کہتی ہیں کہ جب میں قید ہوئی تو مجھے اپنے خواب کی تعبیر کی امید بند تھی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی اور ربیع الاول سن ہجری 50 میں قول صحیح کے موافق 65 برس کی عمر میں مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا، اور بعضوں نے ان کا انتقال 56 میں سن ہجری 56 میں 70 برس کی عمر میں لکھا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کی صاحبزادی، ان کے نام میں اختلاف ہے۔ اکثروں نے مرملہ اور بعض نے ہند بتایا ہے۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ ابن جہش سے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے۔ کفار کی تکالیف کی بدولت وطن چھوڑنا پڑا اور حبشہ کی ہجرت دونوں نے کی۔ وہاں جا کر خاوند نصرانی ہو گیا، یہ اسلام پر باقی رہیں۔ انہوں نے اسی رات میں اپنے خاوند کو خواب میں نہایت بری شکل میں دیکھا۔ صبح کو معلوم ہو گیا کہ وہ نصرانی ہو گیا ہے۔ اس تنہائی میں اس حالت میں ان پر کیا گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن حق تعالی شانہ نے اس کا نعم البدل یہ عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پیام بھیجا کہ ان کا نکاح مجھ سے کر دو۔ چنانچہ نجاشی نے ایک عورت ابرہہ کو ان کے پاس اس کی خبر کے لیے بھیجا۔ انہوں نے خوشی میں اپنے دونوں کنگن جو پہن رہی تھی اس کو عطا کر دیے اور پاؤں کے چھلے کڑے وغیرہ متعدد چیزیں دی۔ نجاشی نے نکاح کیا اور اپنے پاس سے 400 دینار مہر کے ادا کیے اور بہت کچھ سامان دیا۔ جو لوگ مجلس نکاح میں موجود تھے ان کو بھی دینار دیے اور کھانا کھلایا۔ اس میں اختلاف ہے کہ نکاح سن ہجری 7 میں ہوا جیسا کہ اکثر قول ہے، یا سن ہجری 6 میں جیسا کہ بعض نے کہا ہے۔ صاحب تاریخ الخمیس نے لکھا ہے کہ ان کا نکاح سن ہجری 6 میں ہوا اور رخصتی سن ہجری 7 میں۔ جب یہ مدینہ طیبہ پہنچی، نجاشی نے بہت سی خوشبو اور سامان جہیز وغیرہ دے کر ان کو نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ بعض کتب و تواریخ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے باپ نے نکاح کیا، مگر یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ ان کے باپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس قصے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کا ایک قصہ اسی باب کے 9 پر گزر چکا ہے۔ ان کے انتقال میں بہت اختلاف ہے۔ اکثر نے سن ہجری 44 بتایا ہے اور اس کے علاوہ سن ہجری 42 اور 55 اور 50 وغیرہ اقوال بھی ہیں۔